بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى صدق الله العظيم. سورہ نجم کا یہ آخری رکوع جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اس کا مرکزی مضمون اللہ کی وحدت اور اللہ کی قدرت، اس کی خالقیت اور اس کی مالکیت کا ثبوت ہے. اور خاص طور پر یہ بتانا ہے کہ تمام طاقتیں اور تمام قدرتیں اللہ کے پاس ہیں. انسان کے بس میں اور انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. بہت کچھ کر لینے کے بعد بھی نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نے دونوں طرح کے لوگوں کی مثالیں دی. قرآن کریم میں بھی یہی مضامین ہیں توحید کے. اللہ کرتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، انسان کے ہاتھ پیر ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہی بات قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ جتنے صحف آئے ہیں ان میں بھی یہ دعوت خاص طور سے دی گئی ہے. اللہ کی قدرت کو خوب سمجھایا گیا ہے اور مثالیں بھی دی. فرمایا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا اللہ کے احکام کو نبھا دیا. کتنی فرما برداری اور کتنی وفاداری اور کتنی احکام کی پیروی کے ساتھ اور تابع داری کے ساتھ بے مثال زندگی گزاری. ابو الانبیاء ہیں اور سید الموحدین ہیں.
شخص نے دین قبول کیا تھا یا کرنا چاہتا تھا، مائل بہت ہو گیا تھا، تو دوسرے مشرک نے کہا کہ تو آخرت سے اتنا ڈر گیا، عذاب سے اتنا ڈر گیا، پرانا دین چھوڑ دیا تمہیں، تو کیوں ڈرتا ہے؟ اتنی رقم مجھے ادا کر دے، میں تیرے سب بوجھ اٹھا دوں، مجھے کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے آنے والے ہیں عذاب سب میں اٹھاؤں گا، خالی تو پیسہ ڈھیلا کر دے۔ وہ تو کوئی پختہ ایمان رکھتا نہیں تھا، سوچ رہا تھا، اس نے سوچا اگر پیسے دے کر جان چھوٹ جاتی ہو تو یہ سودا سستا ہے، تو چند ہفتے دیے اس نے، جیسے دنیا میں بھی شروع میں چند ہفتے لوگ دیتے ہیں، اس کے بعد ٹائم لمٹ بڑھاتے جاتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں، چند دن دیا بند کر دیا۔ اس رکوع میں اس کی سرزنش کی گئی ہے کہ تجھے کیسے یقین آ گیا کہ وہ تیرا عذاب ٹال دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ایسا اندھا قانون ہے کہ ڈر جائے مونچھ والا اور پکڑا جائے داڑھی والا؟ اللہ کے یہاں تو ایسا نظام نہیں ہے، اس کے یہاں تو قانون ہے، اس کے یہاں تو انصاف ہے، ان کے یہاں تو عدل ہے۔ کیونکہ اس میں ایک گناہ یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کو گئے تھے، اس کے دوران دنیا میں اور وادی تیہ میں ایک بچڑے کی شکل بنائی تھی اور سامری نے اس کے اندر مٹی ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر آواز شروع ہو گئی تھی، حالانکہ وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا لیکن اس میں سے آواز آتی تھی۔ تو خالی آواز آنے سے تھوڑا مسائل حل ہوتے ہیں، کوئی نقل و حرکت کرے، کوئی مددگار بنے، کوئی ہمارے کام بنائے تو وہ رب ہو، لیکن آدمی کی جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر اسے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ ان کو کہا کہ دیکھو میں نے اس کے اندر آواز کیسی پیدا کر دی؟ ان لوگوں نے بھی کہا ہاں یہ عجیب آواز ہے، کوئی ایسی سریلی آواز بھی تو ہوتی نہیں بچڑے کی کہ آدمی اس پر متاثر ہو کر قربان ہو جائے، لیکن عقل ماری گئی تھی تو اس کے ہو گئے، اور یہ بھول گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمارے لیے کمانڈ لاؤ، اللہ کے احکام لاؤ، ہم اس پر چلنا چاہتے ہیں۔ جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ عالم دیکھا، حیران ہو گئے۔ تمہیں توحید کا سبق پڑھاتے پڑھاتے کا عرصہ دراز گزر گیا، تم نے اللہ کی قدرت کے نظائر دیکھے، اپنا بچنا دیکھا، اس شان میں اپنی نجات دیکھی، اس طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دم بچڑے کے ہو کے رہتے، کیا دے گا بچڑا تمہیں؟ بہت خراب کام کیا ہے تم نے۔ ذمہ دار بنا کر گئے تھے، حضرت ہارون کو نگران بنا کے گئے تھے، تورات کی تختیاں زبردست کی بڑی قیمتی لائے تھے، بہت زور سے پٹک دی، گھر میں لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ حق کے لیے مشہور ہے، اور حضرت ہارون کو بلایا کہ ہارون آ، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت آپ کے جانے کے بعد انہوں نے تو مجھے گھر میں بند کر دیا تھا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، مجھے موت کی دھمکیاں دیتے تھے، قتل کی دھمکیاں دیتے تھے، میں تو روپوش ہو گیا تھا، لیکن اتنے غصے ہوئے کہ ان کی داڑھی پکڑ کر باہر میں
میدان میں لائے. بہت ریکویسٹ کیا کہ مت سب کے سامنے ذلیل کیجیے مجھے, میرا قصور نہیں ہے, مجھے رسوا مت کیجیے. خیر اللہ کی پکڑ آئی. جتنے لوگوں نے بچڑا پرستی کی تھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے پاک ہونے کا راستہ ہی آیا تھا کہ جو قریبی رشتے دار جنہوں نے بچڑا پرستی نہیں کی, توحید پر قائم رہے, وہ یہ پرستش کرنے والے جو ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں. جن کو تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے گا کہ آمنے سامنے رشتے دار کو قتل کرنا ذرا مشکل کام ہے. ایک قول کے مطابق 70,000 لوگ تحت کر دیے گئے ہیں, تب جا کر کے توبہ منظور ہوئی. اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنوں کو مرنا تھا, جتنوں کو جہنم میں جانا تھا, ہماری پوری قوم کی طرف سے وہ لوگ چلے گئے, اب ہم کو ضرورت نہیں ہے. اب ہم کو سیدھا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہودی ہے, ہاں تمہارے تو آبا و اجداد سزا پا چکے ہیں, اور جنہوں نے ایسا کیا ان کو ہم جہنم میں رکھتے ہیں اور تم ڈائریکٹ جو ہے جنت میں چلے جاؤ. دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے عرب کے بھی اور یہود و نصارہ میں بھی کہ وہ ستاروں کے پرستار تھے, وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. جو 7 بڑے بڑے بروج بتائے ہیں آسمان پر, ان میں سے مرمز الجوزا ایک پورا گروہ ہے ستاروں کا. اس کے اندر ایک ستارہ ہے, اس کا نام شعرا. اور فلکیات کے ماہر بتاتے ہیں کہ آسمان دنیا میں سب سے چمکدار اور روشن ستارہ شعرا ہے, اس لیے کچھ قومیں اس کی پرستار ہوگی. اور وہ تو رات کو نظر آئے گا تو پرستش کریں گے, اور دن کو شوق ہو پرستش کا تو کیا کریں. انہوں نے پتھر بنایا تھا ایک بڑا سیاہ اور زمین سے 4 فٹ اونچا, اس کے اندر شعرا ستارے کی تصویر بنائی تھی اور اس کی پوجا اور پرستش کرتے. اللہ نے فرمایا کہ اب تم قوموں کے حالات دیکھو. اگر یہ بچڑا پرستی بچا سکتی ہے, یہ ستارہ پرستی بچا سکتی ہے, یہ بت پرستی بچا سکتی تھی, تو بڑی بڑی قومیں آئی ہیں طاقت والی, ان کو ان کی طاقت نے نہیں بچایا. قوم سمود بہت بڑی طاقت کی قوم تھی. قرآن کریم نے کہا کہ اتنے طاقت والے تھے کہ وہ پہاڑوں کے اندر مکان بناتے تھے, اور باہر سے صرف پہاڑ نظر آتا تھا, اندر بڑی بڑی حویلیاں ہوتی. اور ان کا ایک ایک سلیب جو ہے 100 فٹ اونچا ہوتا. دنیا میں اگر کوئی کنٹریکٹر 100 فٹ کا, اس کو کہو کہ پہلا چھت لگانا ہے, بھاگ جائے گا. ہم نے ڈابیل میں کوشش کی تھی کہ 35 سے 36 فٹ اونچا چھت ہو, تو ان کو ایکسٹرا لوہے کے بامبوؤں کا آرڈر دینا پڑا تھا, اور جو اندر ہم نے اسٹیل لگایا وہ اسٹیل کے لیے اسپیشل آرڈر دیا. ٹاٹا کمپنی کو الگ سے آرڈر دیا تھا, انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنے بڑے جیبے بھی نہیں ہیں کہ جس کے اندر اتنا مضبوط جو ہے شیشہ لگایا جا سکتا ہے, اسٹیل لگایا جا سکتا ہے. اور ان کی کاریگری کا عالم یہ تھا کہ ان کے ہاتھ ڈرل سے کم نہیں, جب خالی یوں کرتے تھے تو سوراخ ہو جاتا تھا. ہم سے تو ڈرل سے بھی سوراخ نہیں ہوتا, ان کی انگلیاں ڈرل سے کم نہیں تھی. وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد, وہ پہاڑوں کے اندر کاریگری کرتے تھے اور جو ہے مکانات بناتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں ہے.
دماغ کو بہت طاقتور کہتے تھے. قوم عاد کا عالم بھی یہ رہا. آدھے اولا اور آدھے ثانیہ کے درمیان 200 سال کا فاصلہ ہے. یہ دونوں قوموں کو اپنی طاقتوں کا، اپنی جسامت کا اور اپنی بہادری کا بہت گھمنڈ تھا. اللہ نے ان کو معمولی چیزوں سے تباہ کر ڈالا. ہوا کے تھپیڑوں نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا. جبریل علیہ السلام کی ایک چیز نے ان کے گلے سے چاک کر کے رکھ دیے. والمؤتفقۃ ہوا. فرمایا قوم لوط والے جو ہم جنس پرستی کا شکار تھے اور غیر فطری امور کے مرتکب تھے، ان کی اتنی سخت سزا لگی کہ ان کی پوری سرزمین کو اٹھایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پروے پر، لاکھوں لوگوں تھے وہاں، لاکھوں مکانات تھے، ندیاں تھی، نالے تھے، اور بستیوں میں کیا نہیں ہوتا، پوری زمین کو اٹھا کر آسمان سے پٹک دیا اور اس پر ایک سمندر پیدا ہو گیا. بحر میت کہتے ہیں، انگریزی میں ڈیڈ سی کہتے ہیں. آج بھی وہاں کوئی مچھلی اور کوئی جانور مائی زندہ نہیں رہتا. ایسی لعنت اور ایسی پھٹکار اور ایسی پکڑ آئی ہے اللہ. مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو تھوڑا پیسہ دے کر تم اپنی جان بچا لو گے، دوسرا تمہاری مصیبت کو اوڑھ لے گا اور تم بچ جاؤ گے. یاد رکھو، ایک آدمی کا ایمان دوسرے کو کام نہیں آ سکتا. ہاں، اعمال ایک آدمی دوسرے کے لیے کرے اور وقت کرے اس کے واسطے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. اہل سنت کی رائے یہ تھی. لیکن لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک آدمی کا ایمان دوسرے کو کام آئے تو چل میں ایمان لے آیا ہوں، کل میں جو ہے کاٹ پیٹ کر دوں گا اللہ کے یہاں، اس کی طرف سے بھی میں نے ایمان قبول کیا، نہیں چلے گا. وہاں سب کو اپنا عمل چاہیے. سب سے پہلے ایمان چاہیے، بعد میں اعمال چاہیے، بعد میں اللہ کا فضل اور کرم چاہیے. خالی ایمان کی بنیاد پہ بھی کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور کوئی اپنے اعمال پہ بھی گھمنڈ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے عمل سے چلا جاؤں جب تک کہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم شامل حال نہ ہو جائے. یہاں اللہ تعالیٰ اس رکوع میں اسی مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں اور خلاصہ پورے مضمون کا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قوم موسیٰ کا تذکرہ فرمایا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کا ذکر کیا اور فرمایا فرما برداری سیکھنی ہے تمہیں، اللہ کے احکام پہ مر مٹنا سیکھنا ہے تمہیں. تو تمہارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور مکے والوں کو خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیزوں کو مانتے ہیں. ان کی بہت سی شرعی چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، بہت سی چیزیں وہ کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے شاعر اور بہت سی یادگاریں ان کے پاس تھی. یہاں تک کہ ایک عرصے تک بیت اللہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو ڈونڈا آیا تھا اس کے سینگ بھی لٹک رہے تھے تبرکاً. لیکن عرصے کے بعد آگ لگ گئی تھی، آگ کے اندر وہ سینگ جل گئے، ورنہ وہ ایک تاریخی یادگار بنتی. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آخری رکوع میں کہا کہ تمہارا جتنا بھی نظام ہے مت سمجھو کہ تم چلا رہے ہو، یہ سب میرے زیر نگی ہیں، میرے احکام میری قدرت کے تابع ہیں. یہاں تک فرمایا کہ تمہارے
یہاں اولاد کا پیدا ہونا، تمہیں مال کا دیا جانا، تمہیں روزی کا عطا کیا جانا، تمہیں دنیاوی بے نیازیاں دینا، تمہیں حالات سے دوچار کرنا، تمہیں حالات سے نکالنا، پریشانیوں میں الجھانا، وہاں سے نکالنا، یہ سب کے کرنے والے، یہ سب کے حقیقی خالق کون ہیں؟ اللہ۔ اللہ موت کے بھی خالق ہیں، اللہ حیات کے بھی خالق ہیں۔ اگر زندگی میں کچھ مسکراہٹیں ملی ہیں تو یہ بھی رب کا عطیہ ہے کہ اس نے تمہیں ہنسنے کا بھی موقع دیا ہے، ورنہ حالات ایسے پیدا کر دے کہ تمہیں رونے سے فرصت ہی نہ ہو۔ اور کبھی کبھی تمہارے اوپر حالات آتے ہیں کہ بے اختیار تمہارے آنسو نکلتے ہیں حالات کی وجہ سے، یہ بھی میرے ہی احکام کا خلاصہ ہے، یہی میری شان قدرت ہے۔ اللہ کی شؤون بے شمار ہے، یہ تو صفات کا تذکرہ پڑھنا ہے، 99 صفات ہیں، اور اللہ کی شان اور اللہ کی صفات بے شمار ہے، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے کل یوم ہوا کی شان، ہر آن اس کی ایک شان ہے، اس کی ایک قدرت کا عجیب و غریب شاہکار ہر آن انسانوں کے سامنے آتا ہے، لیکن عبرت کی نظر رکھنے والے ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو غافل ہوتے ہیں وہ ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ مثال کیا؟ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک جگہ پر ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر میں رونا چل رہا ہے، غم چاروں طرف پھیلا ہوا نظر آتا ہے، کچھ کرسیاں رکھی ہے، کچھ پلاٹیں ہمارے یہاں پہلے پرانے زمانے میں ہوتی تھی وہ ادھر ادھر منتشر ہے، لوگ سمجھ جاتے تھے، اور ٹوپیاں کچھ زیادہ نظر آئی، پہلے ٹوپیاں امن و امان کی علامت تھی، اب خطرے کی علامت بن گئی، ٹوپیاں زیادہ نظر آتی ہے تو لوگ ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں بھائی سب خیریت ہے، تو لوگ اطلاع دیتے ہیں کہ فلان جو ہے جوار رحمت میں پہنچ چکا، فلان انتقال کر گیا۔ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، ابھی چند لمحات گزرے ہیں، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، بھائی یہ کیا ہے؟ اب فلان صاحب کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، خوشی منائی جا رہی ہے، اور آگے بڑھے، جنازہ راستے سے گزر رہا ہے، صفیں لگ رہی ہیں، چند لمحے آگے بڑھے تو دیکھا ایک دلہا ہاتھ میں گلدستہ لے کر اور گلے میں ہار پہن کر اس دیوالی زندگی سے منسلک ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ سب شانیں ہیں، یہاں آپ کو ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں ہر چہرہ روتا ہوا نظر آتا ہے، ادھر جان نکلی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان عمادت کا اظہار ہو رہا ہے، یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، شان احیاء اللہ کی ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ بندوں کی کمزوری ہے کہ 2 چیزیں وجود پذیر نہیں کر سکتے، یا ہنس رہا ہوگا یا رو رہا ہوگا، یا غمگین ہوگا یا خوش ہوگا، لیکن اللہ کی جتنی شانیں ہیں بیک وقت عالم میں ظاہر ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں ظاہر ہوتی ہیں، سب شانیں یہ اللہ کی شانیں خالقیت اور مالکیت ہے۔ ایک پھل اٹھا کے دیکھیے انتہائی طور پر کھٹا ہے، دوسرا پھل اسی وقت اٹھا کے دیکھیے اس میں اللہ نے شیرینی بھری ہوئی ہے،
اللہ کی شان اس میں ظاہر ہوئی ہے، ایک اس میں ظاہر ہوئی ہے۔ گلاب کا پھول توڑ لیا تو ایک کونے میں کانٹا جا کر آپ کی چمڑی میں گھس رہا ہے، یہ بھی ایک شان ہے اللہ کی۔ اور گلاب کی نرمی اور اس کی لذیذی اور اس کی خوشبو آپ کو جھومنے پر مجبور کر رہی ہے، یہ اللہ کی دوسری شان ہے۔ ایک طرف انسانیت آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک طرف جنگل کے اندر حیوانیت جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، سب قدرت اللہ کی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بلبل کا چہکنا یہ بھی اللہ کی قدرت، اور غنچوں کا چٹکنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، پھولوں کا مہکنا یہ بھی اللہ کی شان ہے، کانٹوں کا چبھنا یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے، دریا کی روانی یہ بھی ایک شان ہے، سمندروں کی طغیانی یہ بھی ایک شان ہے، ندیوں کا پھل کھاتے ہوئے گزرنا یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، اور بادلوں کا سراپا اور لگاتار قافلہ در قافلہ رواں دواں ہونا یہ بھی حق تعالی شانہ کی ایک شان ہے۔ ہواؤں کی تیزیاں اور سمندر کے ساتھ پہاڑوں کی بلندیاں یہ سب حق تعالی شانہ کی شان قدرت اور شان علو کی مختلف نظیریں ہیں جو انسان کو ہر وقت نظر آتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ بس اللہ کو مانو۔ آخری رکوع سورہ نجم کا اسی کی دعوت دیتا ہے کہ تمہاری زندگی میں آنے والے اتار اور چڑھاؤ، تمہاری زندگیوں میں آنے والی خوشیاں، تمہاری زندگیوں میں آنے والے غم، یا تمہاری آنکھوں کو نظر آنے والے مختلف مناظر، یا تمہارے دل اور دماغ پر مرتسم ہونے والے مختلف واقعات، یہ تمام کے تمام حق تعالی شانہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ دیکھتے جاؤ اور اللہ کی قدرت اور اس کی توحید کو مانتے جاؤ۔ سب سے بڑا سبق جو پڑھایا وہ دلیل توحید ہے، سب سے بڑا سبق جو پڑھایا وہ اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھ کر حق تعالی شانہ تک پہنچنا اور اللہ کی مان لینا اور اس کے کلمے اور اس کے ذکر کو اپنی زندگی کے اندر ورد بنانا اور حفظ جان بنانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کینیڈا میں جناب رسول میاں سرنگ صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے واسطے مغفرت کی دعا کی جائے، ایسی درخواست ان کی طرف سے ان کے اہل خانہ کی طرف سے پہنچی، اور بہت سے لوگ دنیا سے گئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جمیع مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ اور دائمہ نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، اپنی اپنی پریشانیوں کے سلسلے میں آپ سے گزارش کی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشف آلالنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیری نعمتوں کو استعمال کر کے پھر بھی تجھے ناراض کرتے رہے اور ناشکری کے ساتھ گزار دیا۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے،
تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما، نمازوں کی پابندی اور تلاوت کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مقبول جو ہیں ان کے قرض غیر سے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول اور منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، الا اللہ کا، اور اللہ اللہ اور اللہ کی ایک چھوٹی تسبیح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں مداومت نصیب فرمائے، اور اس کی کوتاہیاں اور کمزوریاں اور لفظشوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے درگزر فرمائے، اور یہ چند ساعات اللہ اللہ کرنے کو ہمارے دلوں کے روشن ہونے کا اور قلب کے منور ہونے کا اللہ ذریعہ بنا۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب دورت بس تادم عقل ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह मुराक़बा करेंगे। मुराक़बा अल्लाह के ध्यान में बैठने का नाम है, अल्लाह की रहमत के इंतजार में बैठने का नाम है। आंखों को बंद रखें और इधर उधर न करें और सर को दिल की तरफ जरा सा झुकाएं, जिस्म में नक़्ल हरकत न रखें और लगातार एक ही तसव्वुर जो है वो दिल में जमाए रखें। अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल में समा रही है। दिल अल्लाह अल्लाह
بدل بیدار شو بیدار شو بیدار شو در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو دل کو اللہ کی یاد میں لگاؤ دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے بغرتا پھنسا لذات دنیا میں عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی میں والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے دل کا رستا دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ جائے مولا دل بدل دے قربان ساری اپنی خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے ہو جاؤں اتنی آرزو
بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا دے اپنا بندہ، دل بدل دے. جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچیں کہ آج کہنے پر آنکھیں بند کی ہے، ایک دن خود آ جائے گا اللہ کا. آنکھوں کا اختیار، جسم کا اختیار، اپنا اختیار ختم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما هو اہل وفعل بنا ما انت اہل انک انت اہل التقوى واہل المغفرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں، اے اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں. اے اللہ تیری انعامات کی رات دن بارشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ تیری نعمتیں لوٹ رہے ہیں، پھر بھی تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں، تیرا کھا کر تجھے ناراض کر رہے ہیں. اے اللہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں. اے اللہ جن نافرمانیوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ دنیا میں کتنا بھی بڑا کریم ہو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ میری نعمتوں کے استعمال کرنے والے کیا کر رہے ہیں. اللہ وہ تو سزا دینے پر آ جائے گا، لیکن تو اتنا کریم ہے کہ نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود نعمتیں بند نہیں فرماتا. اے اللہ ہمیں یہ احساس عطا فرما دے کہ ہم مجرم ہیں اور گناہگار ہیں اور احسان فراموش ہیں. اے اللہ تیرے احسانات کا بدلہ ہم دے تو سکتے نہیں، لیکن کم سے کم تیرے احکام کی پیروی نصیب فرما دے. اے اللہ تابعداری نصیب فرما دے. اے اللہ 100% پختہ مسلمان بنا دے. اے اللہ ایماندار بنا دے. اے اللہ با اخلاق بنا دے. اے اللہ با حیا بنا دے. اے اللہ ہمیں ذاکر شاکر بنا دے. اے اللہ ذاکرین میں ہمیں داخل فرما دے، شاکرین میں ہمیں داخل فرما دے. اے اللہ عاصین سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ عاصین میں ہونے سے ہمیں بچا دے. اے اللہ تیرا متوالا بنا دے، تیرے نام کا عاشق بنا دے، ذاکرانہ اور شاکرانہ اور تیری یادوں بھری زندگی گزارنے والا بنا دے.
اے اللہ تو راضی ہو جا اور ہم سے خوش ہو جا، اور اے اللہ اپنی رضا کے پروانے عطا فرما، اور اے اللہ گناہوں پر عفو و درگزر کی قلم چلا دے۔ اے اللہ تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ منمانی زندگی سے بچا دے، اے اللہ تیری چاہتی زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ تیری قدرت کا تیری عظمت کا یقین عطا فرما دے، تجھ سے ہونے کا پکا بھروسہ عطا فرما دے، 100% یقین اور ایمان والی زندگی دے دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے سینوں میں ڈال دے، زندگیوں میں ڈال دے، اے اللہ نیکیوں کا عشق ہم میں پیدا فرما دے، قرآن کریم کا سچا عشق عطا فرما، اے اللہ علم دین سے محبت عطا فرما، عمل والی زندگی عطا فرما، باحیا زندگی عطا فرما، ہر قسم کی بے راہ روی سے حفاظت فرما، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ بے آبروئی اور بے حیائی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیر کے روز انشاءاللہ سلام پورہ میں یہ مجلس منعقد ہوگی عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔ مجلس میں شرکت کریں۔